بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت آدم زمین پر پھینکے گئے تو آپ اور اماں حوا ایک دوسرے سے الگ الگ جگہوں پر جا گرے، اس لیے حضرت آدم حوا کی تلاش میں پھرتے رہے اور حوا حضرت آدم کی تلاش میں، اور ایک دوسرے کو تلاش کرتے ہوئے دونوں عرفہ کے روز مقام عرفات پر جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس واسطے اس مکان کا نام عرفات رکھا گیا اور اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا کہ اس کا نام عرفات اس واسطے رکھا گیا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ نے ہجرت کی تو اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر سارہ خاتون کے پاس سے نکل آئی، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھے۔ جب تشریف لائے تو انہوں نے اسماعیل کو نہ دیکھا اور حال پوچھا۔ سارہ خاتون نے ہاجرہ بی بی کا حال بیان کیا۔ سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تلاش کے واسطے گئے اور دیکھتے بالد عرفات میں اس کو مائے ہاجرہ کے پا لیا اور ان کو پہچان لیا، اور اس سبب سے اس مکان کا نام عرفات ہوا۔ اور ایک روایت میں آیا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے روانہ ہونے لگے تو سارہ خاتون نے ان کو قسم دی کہ ہمارے پاس واپس آنے تک اپنے گھوڑے سے نہ اترنا۔ اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچے تو بدستور گھوڑے پر سوار رہے اور اسی حالت میں ہی واپس لوٹ آئے، اور اس کے بعد 1 سال تک سارہ خاتون نے آپ کو باہر نہ جانے دیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارہ خاتون سے درخواست کی کہ ہم کو باہر جانے کی اجازت دو۔ انہوں نے جانے کے واسطے آپ کو اجازت دے دی۔ اس سے آپ گھر سے باہر نکلے اور پھرتے پھراتے مکہ اور مکے کی پہاڑوں تک جا پہنچے۔ ایک رات دوڑتے ہوئے جا رہے تھے اور پہر رات باقی تھی کہ کوہ عرفات کے دامن میں آپ کو خدا کا حکم پہنچا، اور صبح ہوتے ہی آپ نے شہر اور راستوں کو پہچان لیا، اور اس پہچاننے کی وجہ سے ہی اس مقام کا نام عرفات رکھا۔ پھر عرض کیا، یا اللہ اپنا گھر بنا اس شہر میں جو تجھے سب شہروں سے زیادہ پیارا ہے، جس کی طرف مسلمانوں کے دل مائل ہوں اور دور رستوں سے۔ اور عطا نے کہا کہ جبرائیل حضرت ابراہیم کی عبادت کی جگہ دکھاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ پہچان لیا؟ وہ کہتے تھے کہ ہاں پہچان لیا ہے۔ اس واسطے اس مقام کا نام عرفات رکھا گیا۔ اور سعید بن مسیب حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور انہوں نے مل کر حج کیا، اور جب عرفات کے مکان میں پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس مقام کو پہچان لیا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں میں نے اسے پہچان لیا ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی ایک دفعہ اس جگہ پر گئے تھے، اسی واسطے اس کا نام عرفات رکھا گیا۔ اور ابو طفیل کہتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور ان کو بتلایا کہ مکہ کی جگہ یہ ہے، اور لوگوں کے حاضر ہونے کا مقام بھی بتلایا، اور فرمایا کہ ابراہیم وہ جگہ ایسی ہے، اور آپ کو یہ کہتے جاتے تھے کہ تم نے اس کو پہچانا، اس سبب سے اس کا نام عرفات ہوا۔ اور اسبات صدی سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے واسطے دعوت دی تو سب نے آپ کی دعوت کو لبیک کہا اور لوگ حج کرنے کے واسطے دوڑے۔ اللہ نے حکم دیا کہ عرفات کی طرف جائیں، اور ساتھ ہی عرفات کی صفت بھی فرما دی، اور یہ بھی اس وقت بیان کی تھی جب کہ آپ ایک درخت کے نزدیک پہنچ گئے تھے، اور جب جمرہ کے پاس گئے جسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں تو وہاں شیطان آپ کے سامنے آ گیا، اس لیے آپ نے 7 سنگریزے پھینکے اور ہر ایک سنگریزے پھینکتے ہوئے تکبیر کہی، اور اس لیے شیطان غائب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرے جمرہ پر بھی موجود ہوا، وہاں بھی آپ کو نکالا اور تکبیر کہی، پھر جمرہ اول کے پاس چلا گیا اور وہاں بھی آپ نے تکبیر کہی اور شیطان کو باہر نکال دیا، اور جب شیطان کو معلوم ہو گیا کہ مجھ میں ان کے مقابلے کی اطاعت نہیں تو وہاں سے چل دیا اور نظروں سے غائب ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی جگہ سے چل کر ذوالمجاز میں پہنچے، اور جب آپ نے اس مقام میں نگاہ کی آپ نے اسے نہ پہچانا اور وہاں سے آگے بڑھے، اسی واسطے اس کا نام ذوالمجاز رکھا گیا۔ اور اس کے بعد آپ عرفات میں گئے اور اس جگہ کھڑے ہوئے، اور جب اس مقام کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت کی تھی ویسا ہی اس کو پایا اور اسے پہچان لیا، اس واسطے اس کا نام عرفات پڑا، اور اس روز کا نام عرفہ ہوا۔ اور رات کے وقت جمع کے پاس گئے اور اس کا نام مزدلفہ رکھا گیا، اور اس جگہ کا نام جمع اور اس واسطے رکھا گیا ہے
کہ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے، اور شہر حرام کے نام سے موسوم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ مقام دین کے برجوں میں سے ہے، حرم کے برجوں میں سے ہے، اور یہاں کسی جان کو آزار پہنچانا، اور انہیں اپنی صالح روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس نے فرمایا کہ اس کو ترویہ اور عرفہ اس واسطے کہتے ہیں کہ ترویہ کی رات میں حضرت ابراہیم کو خواب آیا، اس میں آپ نے دیکھا کہ ان کو حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ صبح کے وقت آپ نے اس باب میں غور اور فکر کی، رات کے وقت جو مجھے خواب آیا کیا وہ خدا کا حکم ہے یا شیطانی وسوسہ ہے؟ اس غور اور فکر کرنے کے سبب اس روز کا نام ترویہ ہوا۔ عرفہ کی رات میں بھی آپ نے پھر دوسری دفعہ وہی خواب دیکھے، اور جب صبح ہوئی تو آپ کو معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس واسطے اس دن کا نام عرفہ رکھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ اس کا نام پڑھنے کا سبب یہ ہے کہ جب لوگ اس دن مقام پر پہنچتے ہیں تو یہاں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور اصل امر یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم حج کرو تو آپ عرفہ کے دن عرفات میں جا کر کھڑے ہوئے اور درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، آیت کے اخیر تک۔ اور بعض کہتے ہیں کہ عرفات کو عرفہ سے اخذ کیا گیا ہے، اور وہ ایک خوشبو ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بہشتیوں کے واسطے بہشت کو خوشبودار کیا گیا ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ یہ مقام منی کی ضد ہے، اور منی کا نام اس واسطے رکھا گیا کہ وہاں خون گرایا جاتا تھا اور خون ہر جگہ جمع رہتا تھا، اور عرفات ایسی غلاظت سے پاک تھا، اور اسی پاک ہونے کے سبب سے اس مقام کو عرفات کہا گیا ہے، اور اس جگہ کھڑے ہونے کے دن کو عرفہ کہتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ جب لوگ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور اس واسطے اس کو عرفہ کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ان دونوں ناموں کی اصلیت صبر سے ہے، جیسا یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی صابر اور عاجز ہوتا ہے، اور نفس عروف جبکہ نفس صابر ہوتا ہے، اور زرما ایر مصرا کے مضمون پر عمل کرنے والے ہیں، مصرا راضی میں عام اسی پر جس میں تیری رضا ہے، پس یہ نام اس واسطے رکھا گیا ہے کہ اس میں عاجزی اور انکساری ہوتی ہے، اور دعا پر صبر کرنا پڑتا ہے، اور طرح طرح کی مصیبتیں اور بلائیں اور برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور حاجیوں کو شکیں اور سختیاں جھیلنی پڑتی ہیں۔ جزاک اللہ۔